بہت سے لوگ آتے ہیں، جناب قبلہ کعبہ مولانا دعا بتا دیجیے، کاروبار، روزی، اولاد، زندگی میں الجھنیں، پریشانیاں، وحشتیں. میں کہتا ہوں جائیے کثرت سے استغفار پڑھیے، کہیے استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. بجھ جاتے ہیں ان کے چہرے، سمجھتے ہیں مولانا نے ٹال دیا، کچھ بتایا ہی نہیں. ہاں ہاں، بار بار پوچھتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ کچھ بتایا ہی نہیں. ارے یہ بہت بڑی کلید ہے، قرآن مجید میں مکرر تذکرہ ہے کہ استغفار پڑھو، استغفار کرنے سے خدا تمہیں کیا کیا عطا کرتا ہے. یہیں پر تیزی سے ایک جملہ اور عرض کر کے چلا جاؤں کہ استغفار یقیناً ہمارے لیے ہے، لیکن استغفار بجائے خود ایک ذکر بھی ہے. اور یہ جو ذکر ہے، اس ذکر کی حیثیت سے معصومین کی زبان پر بھی آتا ہے استغفر اللہ. یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ رسول اللہ استغفر اللہ کہتے تھے اور مولا امیر المومنین نے دعائیں ایسی ایسی پڑھی ہیں اور استغفار اس میں کیا ہے، اور امام زین العابدین نے استغفار کیا ہے، تو اس کا مطلب نعوذ باللہ 100,000 بار نعوذ باللہ یہ بھی گناہ کیا کرتے تھے. نہیں، گناہ نہیں. ایک تو ذکر کے طور پہ استغفار ہے، مستقل ذکر. دوسرے یہ ہاتھ اٹھا کے استغفار کرتے تھے تمام امت کے لیے. ان کے استغفار کے صدقے میں ملت جی رہی ہے، ورنہ جیسے غدیر کے بعد ایک حارث پر پتھر آیا تھا، سب پر پتھر پڑ جاتے. مومنین باہر بارش ہو رہی ہے، آپ سب سے دستبستہ گزارش ہے تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیں تاکہ باہر جو مومنین بارش میں بیٹھے ہیں وہ اندر آ سکیں. آپ سب سے درخواست ہے تھوڑا تھوڑا آگے تشریف لے آئیں. صلوات پڑھتے ہوئے آگے تشریف لے آئیے. بہت گنجائش ہے، نزدیک آ جائیے. خدا کی قسم، قرآن کی قسم، رب العالمین کی قسم، رحمت للعالمین کی قسم، اس امت کا وجود قوم عاد و سمود کی طرح مٹ چکا ہوتا اگر اہل بیت استغفر اللہ نہ کہتے. یہ نادان، یہ غافل، یہ جاہل، یہ ظالم یہ سمجھتے ہیں کہ ائمہ معصومین معصوم نہیں تھے اور وہ گناہ کے نتیجے میں استغفار کیا کرتے تھے. استغفار کیا کرتے تھے رسول کے لیے اس طرح کی باتیں ہیں. کیسی کیسی صحیح کتابوں میں کیسی کیسی غلط باتیں. رسول استغفار کرتے تھے، رسول کو اللہ معاف کر دیتا تھا. خدا آپ کو کبھی معاف نہ کرے. پتہ نہیں رسول کا کیا تصور ہے، حجت خدا کا کیا تصور ہے، انبیاء کا کیا تصور ہے. بہرحال تو استغفار کا تذکرہ آ گیا تھا تو میں نے عرض کیا معصومین استغفار کرتے ہیں دو حیثیتوں سے. ایک اپنے لیے ذکر کے طور پر بعنوان ذکر، کسی بھی اعتبار سے یاد خدا دل میں قائم رہے، ذہن میں قائم رہے، زبان پہ قائم رہے. کبھی اللہ اکبر کہہ رہے ہیں، کبھی الحمدللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ کہہ رہے ہیں،
کبھی استغفراللہ کہہ رہے ہیں، کبھی سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہہ رہے ہیں، ذکر ہے۔ اور استغفار بطور خاص امت کے لیے، کسی پتھر پہ لکھ لیجئے گا، وہ پتھر کام آئے گا۔ اگر ائمہ اہل بیت کا استغفار نہ ہوتا تو یہ امت قیامت سے پہلے مٹ چکی ہوتی۔ بہرحال وہ رحیم ہے، وہ استغفار کے نتیجے میں معاف کر دیتا ہے۔